حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر زبردست گھبراہٹ کے آثار طاری تھے۔ فریاد اس طرح پیش کی کہ اے امیر المومنین، میری ماں نے مجھے جنم دیا، مجھے 2 سال کی مدت تک اپنا دودھ پلایا، میں جوان ہو گیا، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، مجھ پر ظلم یہ کیا ہے کہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتی، تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میری ماں فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیج کر اس نوجوان کی ماں کو طلب کیا۔ اس نوجوان کی ماں کو پتہ چل گیا کہ معاملہ اب امیر المومنین کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ وہ اپنے 4 بھائیوں اور جھوٹے گواہوں کو ہمراہ لے کر حاضر ہوئی۔ وہ گواہوں اور اپنے بھائیوں کو اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے، یہ نوجوان جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے سامنے نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی فریاد دوبارہ پیش کی، اے امیر المؤمنین، یہ میری والدہ ہیں، اس نے مجھے جنم دیا لیکن اب مجھے پہچاننے سے اور اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، اے امیر المومنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں پہچانتی اور نہ ہی جانتی ہوں یہ لڑکا کون ہے۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں، میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو اسے پیش کرو۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ لوگ میری بات کی گواہی دیں گے۔ وہ 40 گواہ قسم کھانے لگے اور انہوں نے قسم کھا کر کہا، یہ نوجوان جھوٹا ہے۔ یہ عورت اس نوجوان کو واقع ہی نہیں جانتی۔ اس نوجوان کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ عورت کو رسوا کر دے اور اس کے قبیلے کو بھی رسوا کر دے، حالانکہ اس عورت کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ عورت ایک پاک دامن عورت ہے۔ گواہوں کی ایک جیسی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو میں آج ایسا فیصلہ کروں گا جسے اللہ بھی پسند فرمائے گا۔ آپ نے عورت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی سرپرست ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا۔ عورت کے 4 بھائیوں نے یکجا زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں خدا اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتا ہوں، اس عورت کی شادی اس لڑکے سے اپنے مال سے 400 درہم میں قرار دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ ان کی تعمیل میں وہ درہم لے آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دو۔ اس نوجوان نے سن کر ایسا ہی کیا۔ وہ عورت چلا اٹھی اور رو کر بولی، اے امیر المومنین، یہ ظلم ہے، آپ ایک بیٹے کو اس کی ماں سے کیسے بیاہ دیں گے؟ میرے بھائیوں نے میری ایک غلط قسم کے شخص سے شادی کر دی جس سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا، تو میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت امیر المومنین کے کہنے پر اپنے بیٹے کو گھر لے گئی۔ ایک دفعہ 2 شخص کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5۔ تیسرا شخص آیا، ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہوا اور کھانے کے بعد 8 درہم دے کر چلا گیا۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے 5 درہم خود رکھے اور 3 درہم 3 روٹیوں والے کو دے دیے، لیکن 3 روٹیوں والے کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ وہ یہ معاملہ لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت علی نے 3 روٹیوں والے کو کہا کہ تمہارے حق میں یہی بہتر فیصلہ ہے۔ اس نے کہا، حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5 روٹیاں تھیں۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے رفیق کی 5 روٹیوں کے 3 حصے کریں جو کہ 15 بنتے ہیں، اور 15 اور 9 کو جمع کریں تو 24 بنتے ہیں۔ سب نے برابر برابر حصے کھائے۔
24 کو 3 پر تقسیم کریں تو 8 بنے۔ سب نے 8 حصے کھائے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 حصے تھے، جن میں سے 8 تم نے کھائے اور 1 تیسرے شخص نے، جبکہ تمہارے رفیق کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے تھے، 8 اس نے کھائے اور 7 تیسرے شخص نے، لہٰذا تمہارا 1 درہم بنتا ہے اور تمہارے رفیق کے 7 درہم بنتے ہیں۔ وہ شخص یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ حضرت علی کے پاس اتنا علم تھا کہ کوئی بھی کبھی انہیں لاجواب نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔